ہیڈ لائنز آپ نے جانی. یہاں آپ کو خبر دیں کہ فتنہ الہندوستان اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا. بلوچستان میں نام نہاد لاپتہ افراد کی آڑ میں دہشت گردی بلوچ یکجہتی کمیٹی اور فتنہ الہندوستان کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کرتی ہے. 31 جنوری کو بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے بزدلانہ حملوں کو سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائیوں سے ناکام بنایا گیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ڈائریکٹر نارتھ بے نظیر سے. جی بے نظیر، کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، دیکھیں یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور جیسے کہ ہم ہمیشہ سے بات کرتے آئے ہیں کہ جب بھی بلوچستان میں دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے کہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ وہاں پہ فیسیلیٹیشن کا جو کام ہے وہ جب سر انجام دیتے ہیں تبھی دہشت گرد کامیاب ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی کارروائیاں کرنے میں. گو کے سیکورٹی فورسز بروقت کارروائی کر کے ان کے ناپاک عزائم میں ان کو ناکام بنا دیتی ہیں، مگر پھر بھی جو وہاں کے جو لوگ ہیں بیسک وہ وہاں پہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیں بلوچ یکجہتی کمیٹی نے لاسٹ ایئر بھی جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد بھی بہت منفی پروپیگنڈا کیا تھا، اور کس طریقے سے ایف سی جوانوں کے خلاف، اور وہ چیز میرے خیال میں دہرانا بھی مناسب نہیں ہے جس طرح انہوں نے بات کی تھی. اور اس کے علاوہ ایک مسنگ پرسنس کا میں جب بھی یہ بات کرتی ہوں بلوچستان کی صورتحال پہ، سیکیورٹی کی صورتحال پہ، مسنگ پرسنس کو وہ جس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور وہ ان مسنگ پرسنس کو جو لوگوں کو محرومی اور جو ان کی پسماندہ زندگی ہے اس کو وہ استعمال کر کے جو ان کے لوگ وہاں سے غائب ہو گئے ہیں ان کو ایک آلائے کار بنا کے جو دہشت گردی کرتے ہیں، اور پھر انڈیا اس پہ پراکسی وار کرتا ہے، انڈیا ان کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے. تو یہ جو تمام تر چیزیں ہیں یہ کھل کر دیکھیں سامنے آ گئی ہیں. اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2005 میں کے دوران دہشت گرد جو ایک بڑا دہشت گرد تھا سہیب لاگو، وہ مارچ میں 2024 میں گوادر حملے میں مارا گیا تھا. اور دہشت گرد کریم جان بھی جو تھا وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو مسنگ پرسنس کی لسٹ تھی اس میں ٹاپ آف دی لسٹ تھا. اس کے علاوہ اور بھی ایسے بڑے بڑے دہشت گرد ہیں جن کے نام جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ایک نیٹ ورک جو ہے وہ مضبوط اپنا بناتے ہیں ان لوگوں کے ذریعے. اور ہم دیکھ رہے تھے کہ مسنگ پرسنس کو لے کر جس طرح سے مہارن بلوچ یا ان کی جو بہن ہے انہوں نے ایک پورے انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ گین کی ہوئی تھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ غائب ہو گئے ہیں، یا تو انہیں ریاست نے غائب کروا دیا ہے یا حکومت نے انہیں، وہاں کی جو مقامی حکومت ہے جو لوکل گورنمنٹ انہوں نے وہاں پہ ان کو غائب کروا دیا ہے. نہیں، وہ غائب نہیں ہوتے، وہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، انڈین پراکسی وار کا حصہ بنتے ہیں، اور پھر وہ حصہ بننے کے بعد وہ جب مارے جاتے ہیں تو پھر جب وہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں تو یہی دہشت گرد تنظیمیں اکثر جگہ پہ جہاں پہ ان کی لاشیں رکھی ہوتی ہیں ان کی لاشیں اٹھا کر لے جاتی ہیں. تو یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو اب میڈیا کے سامنے، میڈیا کے ذریعے ہمارے اور آپ کے ذریعے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب تک وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کبھی محرومی کے نام پہ، کبھی غربت کے نام پہ، کبھی پسماندگی کے نام پہ، کبھی مسنگ پرسنس کے نام پہ، کبھی مست شدہ لاشوں کے نام پر بلیک میل ہونا نہیں چھوڑیں گے تو جب تک وہ یہاں سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہونا مشکل ہے. ایک وہ کام ہے کہ جو آرم فورسز کر رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے ہیں اور بڑے کامیاب آپریشنز ہوتے ہیں جن میں یہ دہشت گردوں کا نیٹ ورک سامنے آیا ہے جن کے میں نے ابھی آپ سے نام لیے. اور ایک وہ ٹارگٹ ہے کہ جو وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو وہ کردار ادا کرنا ہے کہ جو لوگ وہاں کے جو یوز ہو رہے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں وہ نظر رکھیں، اور جو لوگ یوز ہو رہے ہیں ان کو یوز ہونے سے بچائیں. جو مسنگ پرسنس کے نام کے اوپر بلیک میلنگ ہو رہی ہے، دیکھیں اس سے پہلے سرفراز مفتی نے بھی ایک بات یہ کہی تھی بار بار میڈیا پہ آ کے کہ مسنگ پرسنس کا مسئلہ
صرف اور صرف بلوچستان میں ہی کیوں ہے اور اس کو بلوچستان میں ہی کیوں کیش کیا جاتا ہے؟ مانند بلوچ جیسے کردار دہشت گردی کا شکار تو کے پی کے بھی ہے، لیکن وہاں پر تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا۔ ایک نیز کے جو وہاں کے جو وہاں کی تنظیمیں ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جن کا میں ابھی بار بار نام بھی لے رہی ہوں، جو پرسنالٹیز ہیں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کی بہت توجہ کا مرکز بھی رہتی ہیں، تو وہ ان سب چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے وہاں کیش کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بڑے بڑے جو ہیں وہ وہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ اب بلوچ یکجہتی کمیٹی اور فتنت الہندوستان جو جس طرح سے معصوم نوجوانوں کو بھرتی کرتی ہے، مقامی حمایت اور دہشت گرد کارروائیوں کا مضبوط جو ہے وہ ایک نیٹ ورک بنانے میں ایک کلی کردار ادا کرتی ہے، اور پھر اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو وہاں کے پسماندہ لوگ ہیں، ہم جو وہاں کے جو عوام ہے جن کی شاید کوئی سنتا نہیں ہے، وہاں کے سردار نہیں سنتے، ہم ان کی آواز ہیں۔ تو پھر یہ کیسی آواز ہے کہ آپ بجائے ان کو اگر کچھ دے نہیں سکتے تو کم سے کم آپ انہیں اعلی کار تو نہ بنائیں دہشت گردوں کا، وہ بھی ایسے دہشت گرد جو کہ ہمارے ملک کے دہشت گرد ہیں، جو کہ جن کا تعلق جو ہے وہ انڈیا سے ہے۔ اور یہ اب بات اس کے اب کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں 31 جنوری سے اب تک جو صورتحال خراب ہے بلوچستان میں، جس طرح انڈین میڈیا اس کو پورٹرے کر رہا ہے، جس طرح اس کو وہ پیش کر رہا ہے، تو وہ جس طرح حمایت کر رہا ہے دہشت گرد تنظیموں کی، اور جس طرح بلوچستان کی ایک شکل پوری دنیا کو دکھائی جا رہی ہے، تو وہ پورے یہ ثبوت ہے کہ وہ وہاں پہ ایک پراکسی وار کر رہا ہے اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے، ان کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے۔ اور یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی یا اس جیسی اور بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو ان کا ساتھ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ دہشت گردی کا جو نیٹ ورک ہے اس کو توڑنے میں خاصی مشکلات درپیش ہیں۔ بے نظیر یہ بھی بتائیے گا کہ جو لاپتہ افراد کے نام پر دہشت گرد عناصر کو کور فراہم کیا جا رہا تھا، کچھ ایسا ہے؟ خبر دے رہے ہیں اپنے ناظرین کو کہ فتنہ الہندوستان اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا ہے۔ بلوچستان میں نام نہاد لاپتہ افراد کی آڑ میں دہشت گردی بلوچ یکجہتی کمیٹی اور فتنہ الہندوستان کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کرتی ہے۔ 31 جنوری کو بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے بزدلانہ حملوں کو سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائیوں سے ناکام بنا دیا گیا۔ مستونگ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام نہاد لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد برہان بلوچ اور حفیظ بلوچ تھے۔ خبر دینے اپنے ناظرین کو کہ فتنہ الہندوستان اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا ہے۔ بلوچستان میں نام نہاد افراد کی آڑ میں دہشت گردی بلوچ یکجہتی کمیٹی اور فتنہ الہندوستان کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کرتی ہے۔ اہم خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ فتنہ الہندوستان اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ بلوچستان میں نام نہاد لاپتہ افراد کی آڑ میں دہشت گردی بلوچ یکجہتی کمیٹی اور فتنہ الہندوستان کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کرتی ہے۔ 31 جنوری کو بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے بزدلانہ حملوں کو سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائیوں سے ناکام بنا دیا گیا۔